زمین دے اندر جڑے مقام تے رب کائنات نے اولاد کا ذکر کیتا ہے، پتراں کا ذکر اللہ نے بعد وچ کیتا ہے اور بیٹیاں کا ذکر پہلے کیتا ہے۔ اس مقام تے دورہ تفسیر وچ میں دوستاں نوں ایک پوائنٹ لکھنا ہونا مفسرین کرام دا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر شادی تو بعد انسان دے گھر وچ پہلے بیٹی پیدا تھئیے یہ خوش نصیب ہون دی نشانی ہے۔ گل تو بڑی عجیب ہے اج اس ماحول وچ کہ پیدا بیٹی ہوئے تے انسان خوشی دا اہتمام کرے اور وہ بھی درس قرآن دی شکل وچ۔ این سعادت بصور باسو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ دنیا کے اندر اساں پھر ٹر کے تجربہ کر چکے ہیں اپنی زندگی دے اندر کہ بیٹوں دی نسبت بیٹیاں والدین دیاں زیادہ وفادار ہوندیاں، بیٹوں دی نسبت بیٹیاں والدین دی زیادہ خدمتگار ہوندیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ بیٹیاں عطا کیتیاں، ترے جڑے بیٹے عطا کیتے اللہ بچپن ہی سنبھال دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سائیں دی خدمت دے اندر ملاقات واسطے حاضر ہوئے نا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دے استقبال واسطے اٹھی کھڑوتے ہیں، پیشانی تے بوسہ لیندے ہیں، چادر مبارک بچھا کے بیٹی نوں چادر تے بلے دے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر بھائی رانا محمد ریحان صاحب نوں مبارکباد پیش کرے گا اور دعا گو ہاں کہ رب العالمین انہاں دی بیٹی نوں انہاں واسطے خیر و برکت اور رحمت اور فضل و کرم دا سبب اور ذریعہ بناوے۔ میری حیثیت اس مقام تے ایک میزبان دیے فصیح اللسان عالم ربانی حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب سیدہ مجدہ صالح مہمان بڑی تفصیلی انداز جو تھوڑے سامنے گفتگو کرے سے میں انہوں کی تشریف آوری تو پہلے ترے گلاں عرض کرنی ہیں۔ انسان دی آخرت دی نجات دا دار و مدار ترے چیزاں تے ہے۔ مفسرین کرام نے سورۃ البقرہ دے اندر آیت نمبر 168 کے تحت یہ ترے نجات دیاں چیزاں ذکر کیتیاں، آؤ سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ آیت نمبر 168 زیارت کریں۔ سورۃ البقرہ لکھا پارا فرمایا کائنات انسانوں زمین دیاں وہ چیزاں کھادیاں کرو جڑیاں حلال بھی ہون تے پاک بھی ہون۔ پہلے نمبر تے چیز حلال ہوئے تے ہوئے بھی اپنی ملکیت، مرغی حلال، بکری حلال، لیکن یہ پرے بندے دی ملک، مینوں اجازت نہیں وہ بندے دی میرے واسطے حلال شے استعمال کرنا جائز نہیں۔ دو شرطاں سے نہیں رکھنیاں، چیز حلال بھی ہوئے تے ہوئے بھی اپنی ملکیت، یہ برائی ملکیت ہے تو اس بندے کی اجازت ہوئے تاں شریعت کی استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی آیت مبارکہ دے تحت ترے نجات دیاں چیزاں لکھیاں علماء کرام نے۔ نمبر 1 عقل الحلال، اہاڑے قیامت انسان دی نجات تھی سی بندہ حلال کھانا لاوے۔ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر تلاوت کی گئی۔ زمین دیوں چیزاں کھادیاں کرو جڑیاں حلال بھی ہون تے پاک بھی ہون۔
اللہ علیہ وسلم میں حضرت سعد واسطے دعا کروں اللہ مینوں مستجاب الدعوات چ بناوے۔ کیا مطلب؟ میں اللہ دی بارگاہ وچ جیڑی دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کر چھوڑی کرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت سعد میرے کو دعا کرنا چاہنے اللہ میں مستجاب الدعوات چ بناوے۔ اللہ دی بارگاہ وچ میں جیڑی بھی دعا کراں میری اللہ ہر دعا قبول کر دیتی کرے۔ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مستجاب الدعوات بنن دا آسان طریقہ دے سن سینا۔ حضرتوں کی میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال دا لقمہ کھانا تیرا کام ہے، تیری ہر دعا قبول کرنا رب العالمین دا کام ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ ہاتھ لمبے کر کے سر دیوار دے کھنڈے دے پونڈے ہوئے جسم دے کپڑے مٹی دے کھے نال بھرے ہوئے خستہ ہاتھ بندہ ہاتھ لمبے کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا بیٹھا کرے دے یا رب یا رب یا رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ماکلہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ لمبے کر کے جنا بندہ دعا کرے دا بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذ رفع یدیہ یردہما صفرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑے بندہ ہاتھ چاہ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے دے اللہ فرمائے دے میں بڑی حیا والا ای بندے دے ہتھاں خالی کیویں بناواں میں اللہ کریم نو حیا دے۔ میں دوہاں حدیثاں نوں ملاون لگا غور کرے سارے بھائی۔ بندہ ہاتھ چاہ کے دعا کرے آپ نے فرمایا اللہ فرمائے دے مینوں حیا دے آئی یردہما صفرا ای بندے دے ہتھاں خالی کیویں بناواں۔ اٹھے ہوئے بندے دے ہاتھ میں اللہ خالی نہ بنانا چاہتا۔ اگلا جملہ اور نہ سننے ہوں ایک حدیث پاک وچ یہ مسئلہ آ گیا بندہ ہاتھ چاہ کے دعا کرے اللہ بندے دے ہاتھوں خالی نہیں بنانا چاہتا۔ اے جڑا بندہ وال بکھرے ہوئے کپڑا دے اوتے گردو وار مٹی اے جو ہاتھ چاہ کے دعا بیٹھا کرے دے ایدی دعا اللہ قبول کیوں نہیں کیتی؟ ہی حدیث پاک آخری اللہ ہاتھوں خالی نہیں بنانا چاہتا۔ اس بندے دے ہاتھ اللہ نے خالی کیوں بنا چھوڑے؟ یستجاب لہم ای بندے دی کوئی دعا اللہ قبول نہ کرے سی۔ ایک پاسو حیا والی حدیث تے دوجے پاسو خالی بنانے والی حدیث۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاتھ لمبے کر کے دعا کرنے والا بندہ بڑی آنسی نام منگا بیٹھا ہے لیکن ای بندے دا کھانا بھی حرام دے ای بندے دا پینا بھی حرام دے ای بندے دے کپڑے بھی حرام دے ہن ای بندے دے میرے وچ جڑی خزانہ دی پئی او خزانہ بھی حرام دیے۔ انا یستجاب لہم ای بندے دی دعا کیویں اللہ قبول کرے سی؟ نجات کا پہلا سبب عقل الحلال حلال کھانا بندے دا کم ہے۔ دیہاڑے قیامت نجات عطا کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ یہ مسئلہ سارے لوگ سمجھ لیں۔ حرام جڑے طریقے نال آوے نکلدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم پچھلی امتوں کا قصہ بیان کیا. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلی قوم وچ ایک بندہ دودھ دے اندر پانی ملا کے وچیندا آئی. دکاندار تو پیسے کٹھے وصول کیتے, کپڑے دی تھیلی دے اندر پیسے پا کے اپنے گھر والے پاسے روانہ ہون لگے. رستے تے دریا آئی, کنارے تے کشتی آئی, کشتی سوار تھی ہے, باقی سواریاں بھی کشتی دے اندر ملاواں کشتی ڈول رکھی. جس ویلے کشتی پہنچی ہے دریا تے سمندر دے درمیان وچ, امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اون کشتی دے بیڑی وچ ایک بندر بھی بیٹھا ہویا آئی. اللہ دے حکم نال بندر نے تھیلی چاہیے, وہ بندہ جڑا پیسے رکھ کے بیٹھا آئی. کشتی وچ لکڑی لگی ہوئی آئی, بندہ رو کپڑے دی تھیلی پیسہ دی چا کے لکڑی دے اوتے چڑھ کے بیٹھ گیا. اللہ دے آنڈر نال وہ بندر نے تھیلی دا منہ کھولا, ایک سکہ بندے دے کو سٹنا شروع کیتا بیڑی وچ, دوجا سکہ پانی دے اندر سٹن لگی ہے. ایک سکہ پانی وچ, ایک سکہ بیڑی وچ مالک دے سامنے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دے حکم نال بندر نے ادھے پیسے پانی دے اندر سڑ چھوڑے, ادھے پیسے مالک دے سامنے کشتی سڑ چھوڑے. حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دودھ والے پیسے بندے نو مل گئے, پانی والے پیسے پانی نو مل گئے. حرام جڑے طریقے نال آوے نکلدا ہوئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنایا. اللہ فرمایا زمین دی وہ چیزاں کھادیاں کرو جڑیاں حلال بھی ہوویں تے پاک بھی ہوویں. جڑی دنیا دی خاطر حرام حلال کٹھا ودے کرے نے دنیا کیڑی شے. قرآن پاک دے لفظ سورۃ کا نام سورۃ الانبیاء 17واں پارہ فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104. یہ میں حوالے تے انگلی رکھی ہوئی ہے. قرآن پاک زبان نال پڑھنا بھی ثواب, قرآن پاک کرنا نال سننا بھی ثواب, اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت تے دیدار کرنا بھی ثواب. کیا مطلب؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, انہاں لفظ دی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی تے نال آپ نے فرمایا محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا. رواہ البخاری. آیت کا مطلب ہے یہ حالت نال میں اللہ انسان کو پیدا کیتا ہے, پہلی نہار اسی حالت نال میں اللہ جیتا کر کے اٹھے سا. آپ نے لفظ دی تلاوت کرنے تو بعد فرمایا تساں دیہاڑے قیامت دے جیتے تھی تے اٹھی سو حفاۃ, کہ بندے دے پیراں دے اندر جُتی نہیں ہونی. اللہ دے محبوب کیوں کہ پہلی نہار بچہ پیدا تھی ہے, بچے دے پیراں دے اندر جُتی نہیں ہوندی. اسی حالت نال اللہ نے جیتا کر کے اٹھاونا ہے. نمبر 2 رواہ البخاری. بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا وچ کہ بچے دے جسم تے کپڑے تے لباس نہیں ہوتا, اسی حالت نال اللہ نے جیتا کر کے اٹھاونا ہے. قبر پھٹ سے تے بندہ اٹھی سی کہ بندے دے جسم تے کپڑے تے لباس نہیں ہونا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے, اصلا صحابہ کرام دے احسان نہیں لا سکتے. سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتا فائدہ قیامت کا آنے والی امت کا لگنا چھوڑا. حضرت کیا فرمے دے پہ بندہ جیتا ہو کے اٹھی سی دیہاڑے قیامت دے جسم سے کپڑے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا نہیں, مرد بھی ہو سے جیا, عورتوں بھی ہو سے جیا, جوان بھی ہو سے جیا. حضرت عائشہ حیران ہو کے عرض کی تھی حضرت بندہ پوچھے تو ٹیکسی نہیں. سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیری گل کرے دی پئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرد بھی عورتاں بھی چھوٹے بھی وڈے بھی کہ بندے دے جسم تے اس نے لباس نہیں ہونا. دوجے نوں دیکھنا تا بات دی گل ہے, بندے نوں اپنے جسم دی ہوش نہیں ہونا. میرے جسم کے کپڑے ہن کے نہیں. قرآن پاک اندر بھی موجود
نشہ کرنے والے نشے اپنے جسم کا ہوش نہیں ہوگا، بندہ اپنے وجود کا ہوش نہیں ہونا۔ اللہ انہوں نے نشہ کی دعائیں اسی فرمایا نہیں نشہ کی دعائیں نہ اسی، یہ حالت کیوں بڑھ گئی ہے جو اپنے جسم کا ہوش بھی کوئی نہیں رہا؟ فرمایا لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ دے سخت عذاب دی وجہ تو دیہاڑے قیامت دے بندے نو جسم کا ہوش ہی بھول گئے سی۔ ایک اور میں کو حوالہ یاد آیا، ہمیں یاد آیا، پہلے سے گل نہیں، دنیا درمال ساتھی نظر چاہے دنیا دی پراپرٹی، دنیا کا بیلنس، مربع زمینہ، کارخانے، فیکٹریاں، دولت دے مال تے دکاناں، اللہ نے قرآن پاک کی فرمایا ہے جتنا بھی دنیا دے اسباب تے مال تے سامان سامان ہے بندے دا حصہ بھی چوکیڑا ہے۔ قرآن پاک دی آیت 20واں پارہ سورۃ النام سورۃ القصص، یہ میرے سامنے 20واں پارہ سورۃ القصص کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ میموری رکھو یہ قرآن پاک دے حوالے ہوتے مفسرین کرام نے اس آیت دے اوتے لکھا ہے دنیا دے مال تے دولت تے خزانہ وچوں بندے دا حصہ صرف چٹے رنگ دا کفن ہے۔ ساتھی اچھا جواب دے میں تھوڑے واسطے دعا کراں، قرآن کی تائید سننا چاہنا، فرشتے تساں دوستوں کا جواب نوٹ چا کریں۔ میرا سوال اللہ نام اعمال فرشتہ تو لکھوا کے ساری بخشش کا ذریعہ اپنا چھوڑے سی، دنیا وچوں انسان کا جڑا حصہ ہے وہ صرف چٹے رنگ دی کیری شے کفن کے علاوہ کیری شے بتا کے دے ہاں نہ تو کرو کفن کے علاوہ سارا کیری شے دنیا چ گھن کے وجنی ہے تے دیہاڑے قیامت تے بندہ اٹھی سی تو کفن بھی جسم تے نہیں ہونا۔ یہ دنیا واسطے حرام حلال کٹھا پہ کرے دے ساڈا حصہ تا کفن ہے۔ نمبر 3 اللہ دیہاڑے قیامت اللہ جینا کر کے اٹھے سی کہ بندے دا ختنہ تھی آیا بھی نہیں ہونا۔ بخاری شریف کی لفظ ہے جیری حالت نال اللہ پیدا کیتا ہے اسی حالت نال اللہ کریم نے اٹھانا ہے۔ ساری حواسی ختم نہیں تھی پئی، پچھلی امتاں وچ زمین دے ٹکڑے ہوتے روح بندہ دا چھیڑا لگ گیا تو آج ساری بولی وچ 2-3 مرلے زمین، چند فٹ زمین، ایک بندہ آکھن لگا زمین دے ٹکڑے دا مالک میں ہاں، دوجے بندے آکھن نہیں یہ زمین دا ٹکڑا میں لائے، رولا بدتا گیا ہے، جھگڑا لمبا تھیندا گیا ہے، فیصلہ نہیں پیا تھیندا۔ اللہ کریم دی قدرت جڑے زمین دے ٹکڑے دے جھگڑا کرے دے کھلوتے ہیں نال کچی دیوار رہی، اللہ کریم نے کچی دیوار دی کچی اینٹ نوں اپنی قدرت نال بلوا چھوڑا۔ اللہ کر سکتا ہے جی ہاں کر سکتا ہے نوے جھگڑا کرنے والے متوجہ تھے کچی اینٹ وچ آواز نہیں پئی۔ قرآن دا حوالہ کرنا پہلے سورۃ کا نام سورۃ البروج آخری پارہ فرمایا فعال لما یرید، آیت نمبر 16 سورۃ البروج آخری پارہ جینے کام دا اللہ ارادہ کرے جا اللہ کر سکتا ہے، رب العالمین روکن والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ ارادہ کیتا کچی وچ آواز آن لگ گئی، زمین دے چند فٹ دے ٹکڑے دے چھیڑا کروا دیا، میرے تو پوچھو میں کون ہاں؟ یہ کون ہے؟ اینٹ بول پئی اللہ دی قدرت نال میں زمین دا بہت بڑا بادشاہ ہوں، بڑے خزانے، بڑا لشکر، بڑا جاہ جلال، بڑی شان و شوکت، بڑا روب تے دبدبا، ہر ویلے دولت دی چہل پہل تیرے پیل تے جیلے میں بادشاہ تے موت آئی، رشتے دار میں زمین دے در دفن کیتا، 1000 سال گزر گیا۔ کتاب لفظ ہے میں مٹی نال مٹی ہو گئی ہوں، برتن بنانے والا کمہار آیا، اس مٹی پٹی میرے جسم دے سرے مٹی دے نال چلے گئے، اس مٹی دے برتن بنے میرے جسم دے سرے بھی برتن دے اندر رل